پچھلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم الشان نشانیں بیان کر دی گئی ہے، اور اب سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس میں سے جو اتارا گیا ہماری طرف سے اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی صورت اس کی مانند، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے موجودہ لوگوں کو سوا اللہ کے، کہ اللہ کے سوا تمام مخلوقات، انسان، جنات، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے لوگ صحرا اور کھلی جگہوں پر رہتے، تو جنات کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ جنات بہت طاقتور ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ وہ اشعار کو، شعراء کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور وہ عام بات کرنے کے بجائے اشعار میں بات کرنا زیادہ بہتر سمجھتے، اور وہ خود کو بہت اونچا سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ شاعروں کو بھی جن یا شیطان القا کرتا ہے۔ اسی لیے جب کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب انہیں کھلا چیلنج دیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے تو آپ بنا لیں کوئی صورت، اور پھر کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی اس طرح کہ وہ بنا سکے۔ ان میں کچھ نام آتے ہیں، جس میں ایک نام ہے مسلمہ کذاب، اس نے کوشش کی تھی، الاسود نے کوشش کی تھی، ابن المقفع نے کوشش کی تھی، ابن المقنع نے کوشش کی تھی۔ مسلمہ کذاب نے سورۃ القاریہ کی نقل اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے شدید ناکامی ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا الفیل ملفیل، اور پھر وہ خود بھی شرمندہ ہوا دیکھ کر۔ پھر ابن المقفع جو ہے، اس نے قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی، لیکن جب اپنا لکھا ہوا قرآن سامنے رکھا تو شدید شرمندہ ہوا، اور جو اس نے لکھا تھا وہ اس نے جلا دیا، اور اسی طرح ابن المقنع۔ اور اس میں سے مسلمہ کذاب، الاسود، اور جو آخری والے ابن المقنع، اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن پھر یہ لوگ کسی صورت بھی اپنے قبیح اعمال میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اور سورۃ الکوثر کو لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا بھی گیا تھا کہ اس جیسی صورت کوئی بنا لے، منافق یا کافر، تو ان کے سب سے بڑے کافر نے کہا تھا کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں، اور یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، یہ ابھی 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود بھی ہے کہ کوئی بھی یہ پورا کر لے، لیکن آج تک کوئی اسے پورا نہیں کر سکا تھا۔ پھر اس آیت میں آتا ہے اعلیٰ عبدنا، یعنی اوپر اپنے بندے کے، بندے سے مراد یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہے، کچھ اس میں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے گناہ کا پوچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف میں حد سے بڑھنے والے کو فرمایا تھا کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنایا، تم کہو عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، کہ یہ چیلنج تم کسی صورت مکمل نہیں کر سکے تھے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچو اس آگ سے وہ جو ایندھن ہے اس کا انسان یا لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور یہاں جو ہے پتھروں سے مراد ان کے بت ہے، یعنی یہ ایک لطیف سا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہیں بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہوں گے جن کو تم اپنا معبود بنا چکے ہو۔ پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدائی میں کتنا عمل دخل رکھتے تھے۔ انسانوں کے جسم میں دو مادے ہوتے، کیلشیم، چونا جس سے حرارت نکلتی ہے، اور فاسفورس، دیا سلائی کے اوپر جو مادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آگ سے مزید بھڑکنے والی ہے، کہ یعنی اگر وہاں بہت زیادہ لوگوں کو ڈالا جائے اور انسان بہت زیادہ جہنم میں آ جائے تو آگ بجھے گی نہیں، کم نہیں ہوگی، بلکہ وہ مزید بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس اذیت اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔